ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کی پختگی کی غرض سے، اللہ کی رضا کی طلب کی غرض سے اور اپنے دلوں کی پختگی کی غرض سے۔ دلوں کی پختگی سے مراد کہ انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے، یہ نیکیاں اس کے دل کو مزید نیکیاں کرنے کے لیے پختہ کرتا ہے، اور جتنا انسان گناہ کرتا ہے اتنا نیکیوں سے وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی نیکی کے حصول کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں احسان جتلانا نہیں ہوتا، اور اس میں جس پر خرچ کر رہے ہیں ان کی تحقیر نہیں ہوتی، اور صحیح مصرف میں وہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال کمثل جنت، اس باغ کی سی ہے، بربوۃ، جو ایک ٹیلے پر ہو، یعنی اونچے مقام پر ہو، بلندی پر ہو، جہاں کی آب و ہوا ویسے ہی اچھی ہوتی ہے، اس پر مستضاد اصابہا وابل، اس باغ پر زور کی بارش پڑ جائے۔ ایک تو وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے کہ وہ بلندی پر واقع ہے وہ باغ، اور پھر اس پر زور کی بارش بھی پڑ جائے، تو فآتت اکلہا ضعفین، وہ باغ اپنا پیداوار دگنا دے دے۔ تو اسی طرح جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس خرچ کرنے کو قبول کرتے ہیں، اور اس خرچ کرنے کا قیامت میں ثواب کی صورت میں اسے کئی گنا اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں۔ اس آیت میں بھی باغ کی مثال دی ہے، اس سے اگلی آیت میں بھی باغ کی مثال دی ہے۔ یہ اس زمانے کے اعلیٰ ترین پراپرٹی یہی سمجھی جاتی تھی، کسی شخص کا باغ ہو، اس میں کھجور کے درخت ہو، اس کی آبپاشی کے لیے وہاں پانی میسر ہو، یہ اس زمانے کی گویا کہ سب سے بڑی دولت یہی تصور کی جاتی تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے باغ ہیں، اور آج کل کے اعتبار سے جو آج کل کی مختلف وہ ہیں فیکٹریاں ہیں مختلف چیزیں بنانے کی، تو اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو گویا ایک باغ ہے اور اونچے ٹیلے پر ہیں، اور اس پر زور کی بارش بھی پڑ جائے، جس طرح وہ باغ پیداوار بھر بھر کر دے دیتا ہے اس کے مالک کو، تو اسی طرح یہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو بھی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی وافر مقدار میں دے دیتے ہیں۔ تو فآتت اکلہا ضعفین، دگنا اپنے پیداوار دگنا پیدا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ فإن لم يصبها وابل، اگر اس باغ کو بارش نہ بھی پہنچے، فطل، تو پھوار ہی کافی ہے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، بلندی پر ہے، تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اخلاص جس صدقے کے اندر ہو، تو اس صدقے چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ کون کس درجہ اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے اور کون اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا، یہ اللہ کو معلوم۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کے درختوں کا،
تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے، یہ باغ ہو، کھجور کے درخت اس کے اندر لگے ہوئے ہو، یہ سب سے بڑی دولت اس زمانے کے اعتبار سے، سب سے پرکشش دولت یہی تھی کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کا، وعناب، انگور کا، اور آبپاشی کا نظام بھی وہاں پر ہو کہ تجری من تحتی الانہار، اس باغ کے اندر ہی سے نہریں بہہ رہی ہوں، کہ پانی بھی وافر مقدار میں وہاں موجود ہو۔ اس کے علاوہ بھی لہو فیہا، اس باغ میں اس شخص کے لیے ہو، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، اس باغ میں ہر قسم کے پھل اور میوے اس کے لیے لگے ہوئے ہو، پانی بھی وہاں پر موجود ہو۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس شخص کو بڑھاپے نے آ لیا ہو، بڑھاپے میں وہ پہنچ چکا ہو۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے کمزور بچے بھی ہوں۔ ایسی صورتحال ہے کہ باغ ہے اس کے پاس، لیکن دوسری طرف بڑھاپا ہے اور کمزور بچے بھی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو پر پڑ جائے، إِعْصَارٌ ایک بگولا، فیہ نارٌ جس میں آگ ہو، آگ کا ایک بگولا پڑ جائے، فاحترقت، اور وہ باغ جل جائے۔ تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ایک انسان ہے، بڑھاپے میں اس کو مال کی زیادہ ضرورت ہے، زندگی بھر انسان کماتا ہے تاکہ بڑھاپے میں اسے وہ محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، پھر بڑھاپے میں اگر اس کا مال ضائع ہو جائے اور وہ تنی تنہا ہو، پھر بھی یہ کوئی زیادہ اس کی بات نہیں ہوتی پریشانی کی، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اس کو پریشانی ہوگی اور وہ چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے چھوٹے بچے ہوں، بچے بھی اگر بڑے ہوں، طاقتور ہوں اور فرمان بردار ہو، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ چلو باغ جل گیا، بچے میرے بڑے ہیں، طاقتور ہیں، وہ کما لیں گے، جوانی ہے، باغ جل گیا، ٹھیک ہے، میں دوسرا باغ لگا لوں گا، دوسری فیکٹری لگا لوں گا، دوسرا بزنس شروع کر دوں گا، دوسری جاب ڈھونڈوں گا۔ لیکن بڑھاپا ہے، نہ دوسرا باغ لگا سکتا ہے، بچے بھی بڑے نہیں ہیں کہ وہ بچوں کے سہارے وہ جی لے، بلکہ وہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں جو اس کے سہارے کے محتاج ہیں۔ ایسی حالت میں جب اس کی کل جمع پونجی غرق ہو جائے، ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، اس کی ساری جمع پونجی لٹ جائے، تو اس شخص کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ ہرگز پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس حالت میں اس کا مال اس کا سہارا بنے، اس کے بچوں کا سہارا بنے، بچے بھی اس کے کمزور ہیں، چھوٹے ہیں۔ اسی طرح جو شخص صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، تو یہ صدقہ کرنا گویا کہ اس نے ایک باغ لگانا ہے، اور اس باغ کی پیداوار کی اسے اشد ضرورت ہے آخرت میں۔ وہ مر جاتا ہے، صدقے اس نے بہت سارے کیے ہیں، وہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اخروی زندگی میں اسے ان ثوابوں کی اشد ضرورت ہے، لیکن جب وہ نامہ اعمال دیکھ لیتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا ثواب جل چکا ہے۔ کیوں؟ صدقہ کیا تھا لیکن ریاکاری کی غرض سے کیا تھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ کیا تھا، لیکن جس پر صدقہ کیا تھا اس کو تکلیف پہنچائی تھی، تو بہرحال صحیح صدقہ نہیں کیا اس نے، تو نامہ اعمال میں جب کچھ نہیں پائے گا تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا جو شخص اس طرح صدقہ کرے اور ریاکاری کی غرض سے کرے، یا احسان جتلائے، یا تکلیف پہنچائے، یا غلط طریقہ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور اور فکر کرو۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کے احکام ذکر کر لیے، اور صدقہ کی قبولیت کے 6 شرائط ذکر کر لیے اس رکوع میں، کہ 6 شرائط ہوں گے تو صدقہ قبول ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ صدقہ کر رہے ہیں وہ حلال ہو، حرام کی آمیزش بھی اس کے اندر نہ ہو۔
پورا کا پورا حرام تو کجا، حرام کی آمیزش بھی اس کے اندر نہ ہو، بالکل حلال ہو، ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے آپ خرچ کر لیں۔ صحیح طریقے سے مراد جو طریقہ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پر کسی اور کے حقوق ہیں، آپ ان کے حقوق کے مال کو صدقے میں لگا رہے ہیں۔ بچوں کا خرچہ آپ نے دینا ہے، آپ ان کے خرچے کو صدقے میں لگا رہے ہیں، ان کے حقوق کو صدقے میں لگا رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یا آپ پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، آپ قرضہ ادا نہیں کر رہے ہیں اور صدقے دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ صحیح طریقے سے سنت کے طریقے کے مطابق وہ صدقہ ہو، دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مصرف صحیح ہو، کہ جس پر وہ خرچ کر رہا ہے کہ واقعی وہ مستحق ہے۔ زکوٰۃ میں، فطرانے میں تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ضروری ہے، ورنہ آپ کا زکوٰۃ بھی نہیں ہوتا اور آپ کا فطرانہ بھی نہیں ہوتا۔ عام صدقات کے اندر بھی انسان کو یہ ذمہ داری اسی کی ہے جو خرچ کر رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح مصرف ڈھونڈے جو مستحق ہو، صحیح مصرف ڈھونڈے، صرف ظاہری رکھ رکھاؤ پر یا ظاہری حلیے پر اکتفا نہ کر لیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ظاہری حلیے کے اعتبار سے وہ غریب دکھتے ہیں، لیکن دراصل وہ مالدار ہوتے ہیں، بنسبت دوسرے کے جو ظاہری حلیے کے اعتبار سے مالدار دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں اگر اس کو ٹٹولا جائے تو وہ سب سے زیادہ مستحق وہی ہوتا ہے، جس کو ہم سفید پوش کہہ سکتے ہیں۔ تو صحیح مصرف میں لگا لی، یہ تیسری شرط ہے۔ تو پہلی شرط یہ کہ مال حلال ہو، دوسری شرط یہ کہ سنت کے مطابق خرچ کر لیں، تیسری شرط یہ کہ صحیح مصرف میں خرچ کر لیں، چوتھی شرط یہ کہ خرچ کرنے والے پر احسان نہ جتلائیں، پانچویں شرط یہ ہے کہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اور چھٹی شرط یہ کہ جس پر خرچ کر لے اس کی تحقیر نہ کر لیں۔ تو یہ 6 شرائط کے ساتھ جو مال خرچ کر لیا جائے وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے۔ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو وہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سمجھو۔ سبحانک اللہ۔